السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر جاوید جو کہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آج کل ایک ایک آرٹیکل جو امریکہ کی کسی خاتون نے لکھا ہے بہت وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ HbA1c جو ہے جو اس کی نارمل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نارملی اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں 8% تک بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کی ڈیٹیلز تو بعد میں آپ اوبیسلی ڈسکس کریں گے شو کے اندر، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ تو بتائیے کہ HbA1c کیا ہے اور اس کا ہیموگلوبن کے ساتھ تعلق کیا ہے، کس طرح سے کوریلیٹ کریں گے آپ دونوں کو؟ ہیموگلوبن A1c بڑا پاپولر ٹیسٹ ہے. ہمارے ڈائبیٹکس اس ٹیسٹ کو کافی حد تک جان پہچان رکھتے ہیں اس کے ساتھ، اور اب تو اکثر جو افراد ہمارے پاس ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں وہ ہیموگلوبن A1c کا ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ نہیں کروا کے آتے تو بھی ہمارے پاس نیچے سہولت ہے کہ ہم 15 منٹ میں اس ٹیسٹ کو کر لیتے ہیں. جی. اب یہ کہ ہیموگلوبن A1c کیا ہے اور یہ اس کا بلڈ شوگر مانیٹرنگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور جب پیشنٹ بلڈ شوگر مانیٹرنگ کر رہا ہے تو پھر ہیموگلوبن A1c کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہیموگلوبن A1c ہیموگلوبن پہلے ایک نارمل ہیموگلوبن سب نے سنا ہوگا جو خون کا حصہ ہوتا ہے ہیموگلوبن، اور جو کہ عام طور پہ 12 اور 14 کے درمیان ہونا چاہیے گرامز میں. تو ہیموگلوبن کا ایک پارٹ ہے، وہ پارٹ ہے جو گلائکیٹڈ ہے، یعنی گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن ہے جو کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ اٹیچ ہوگا گلوکوز کے ساتھ. یعنی جتنا بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوگا اتنی اس کی پرسنٹیج ٹوٹل ہیموگلوبن میں سے زیادہ ہوتی جائے گی. تو جیسے کوئی پیشنٹ جو ہے وہ اگر پرسن نارمل ہے تو اس میں ہیموگلوبن A1c ٹوٹل ہیموگلوبن کا 5% سے کم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پرسن پری ڈائبیٹک ہو گیا تو 5.7% کٹ آف لمٹ ہے. 5.7 سے اوپر پری ڈائبیٹک ہے، اور اگر یہ ہیموگلوبن A1c ٹوٹل جو ہے یہ 6.5 آ جائے تو ہم ڈائبیٹک لیبل کر دیتے ہیں. اب ہیموگلوبن A1c پچھلے 3 مہینے کی، یہ 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ اس لیے ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں جن کے اندر ہیموگلوبن پایا جاتا ہے ان کی سروائیول ہی 3 منتھس کی ہوتی ہے. تو یہ پچھلے 3 مہینے کی ہمیں ایک ایوریج ویلیو دے دیتا ہے بلڈ شوگر لیول کی، یعنی اس کی کوریلیشننگ بلڈ شوگر لیول کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک XYZ پیشنٹ لے لیں، اس کے 2 منتھس تک بلڈ شوگر کنٹرول تھی. اب 1 مہینہ اگلا جو ہے اس نے بد پریزی شروع کر دی، اس نے کہا شوگر تھوڑی کنٹرول ہو گئی ہے تو میں اب کیا ہے اگر میں روزانہ تھوڑے آم بھی کھا لوں اور ہاں مطلب یہ چیزیں ساری اپنی بد پریزی والی چیزیں جو ہیں وہ اندر کھانا شروع کر دی. اب وہ 1 مہینے میں جو اس نے بد پریزیاں کی، جب ہم 3 مہینے کا ٹیسٹ کرائیں گے تو اس میں وہ ساری جو بد پریزیاں ہیں اس HbA1c کو اثر انداز کریں گی. اچھا اب رائٹ بیفور کمنگ ٹو دا ڈاکٹر وہ 3 دن کا بلڈ شوگر لیول ریکارڈ کر کے لاتے ہیں، جس میں وہ فل فلیج پرہیز بھی کرتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں اور اپنی میڈیسن کا استعمال بھی ریگولر کرتے ہیں. اب وہ 3 دنوں کا ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے، اور پچھلے جو 3 مہینے کا HbA1c ہم کرواتے ہیں وہ ہمیں پورا بتا دیتا ہے کہ یہ پیشنٹ آن این ایوریج صحیح سمت میں جا رہا ہے، یہ نہیں جا رہا. اب بلڈ شوگر مانیٹرنگ جو ہم روٹین میں کرتے ہیں اس کے اوپر اس کو کیوں فوقیت حاصل ہے. بلڈ شوگر مانیٹرنگ آپ کی ایک ٹائم کی بلڈ شوگر لیول کی بتاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں بیٹھے بلڈ شوگر کسی کی چیک کرتے ہیں تو یہ بتائے گی کہ اس وقت 165 ہے. وہ یہ نہیں بتائے گی کہ پچھلے 1 گھنٹے میں کتنی تھی، پچھلے مہینے میں کتنی تھی، پچھلے 3 مہینے میں کتنی تھی، اس کے بیہیویئرز کیا تھے، پیٹرن کیا تھے. تو یہ جو 3 مہینے کی ایوریج ہے یہ ہیموگلوبن A1c یہ ہمیں ایک پیٹرن بتا دیتی ہے کہ پیشنٹ کو اوور آل کنٹرول پور ہے یا اس کا اوور آل کنٹرول گڈ ہے یا اس کا کنٹرول جو ایکسیلنٹ ہے. یہ ایک ایوریج ہے بہرحال، یہ اس کو اس طرح سے ایوریجلی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے بلڈ شوگر مانیٹرنگ کا. بلڈ شوگر مانیٹرنگ اس کے ساتھ پھر بھی ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس سے میڈیسنز کا تعین کرنا ہے. فار ایگزامپل کسی مریض کی ناشتے سے پہلے شوگر زیادہ آ رہی تو ہماری ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی اور ہوئے گی، اور ایک پیشنٹ ہے اس کی کھانوں کے بعد کی شوگر لیول زیادہ آتے ہیں تو ہماری اسٹریٹجی اور ہوئے گی. تو یہ ہیموگلوبن ایک تو اس کی یہ کنوینئنس ہو گئی. دوسرا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈائگنوسس میں بھی ہیلپ فل ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک مریض آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری شوگر چیک کریں، مجھے بتائیں مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے، مجھے ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے. ہم اس کی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں، اٹ از 165. تو اب ہم کہتے ہیں کہ رینڈم اتنی ہے جو کہ ڈائبٹیز رینج میں نہیں ہے، پری ڈائبٹک رینج میں ہے. لیکن ہم اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ وہ اس ٹھیک ہے، اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے یا اس کو نہیں ہوگی.
تو ہم ہیموگلوبن A1C سے اوورآل آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کی یہ شوگر لیول ہے. کیونکہ اس وقت کی جو 163 ہے ہو سکتا ہے وہ سفر کر کے آیا اس ٹیسٹ کی وجہ سے تھوڑی اس کی شوگر لیول زیادہ آ رہے ہو, یا اس نے یہاں باہر سے کوئی بہت زیادہ ہی ہیوی انٹیک یا کاربوہائیڈریٹس کا لے لیا ہو, تو یہ بات فرینک کاربوہائیڈریٹس لے لی ہو, تو ہیموگلوبن A1C اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. ایک دوسرا پیشنٹس کو ہم اکثر جب کہتے ہیں کہ فاسٹنگ شوگر چیک کروا کے لائیں تو اس کے لیے اس کو پراپر فاسٹ کر کے صبح لیب میں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, تو وہ کنوینئنسنیس دیکھی جائے تو وہ نہیں ہوتی کئی دفعہ. تو اس لیے HbA1c وہ ساری چیزوں کو بائی پاس کر جاتا ہے, اور اس سے وہ اس چیز سے افیکٹ نہیں ہوتا کہ 10-15 منٹ پہلے آپ نے کیا کھایا ہے, وہ پچھلے 3 مہینے کی ایوریج نکال رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ اتنا مطلب ریلائبل اور اچھا ڈاکٹر صاحب, اس آرٹیکل میں نے ایک اور چیز کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انسولین کا بے جا استعمال کرواتے ہیں پیشنٹس کو, تو اس بارے میں کیا؟ یہ جو بے جا استعمال والی بات ہے, یہ ٹوٹل آرٹیکل میں نے ٹوٹل پڑھا ہے. اس میں ایک تو یہ بات ہوئی ہے کہ ہیموگلوبن A1C, ایک سوسائٹی آف فزیشنز نے امریکہ میں یہ کہا کہ ہیموگلوبن A1C 7 سے لے کے 8% تک بھی ایکسیپٹیبل ہے. پہلے میں ایکسپلین کر دوں کہ ہیموگلوبن A1C کا بلڈ شوگر کے ساتھ کیسے ریلیشننگ بناتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کی بلڈ شوگر لیول 6% ہے, اس کا مطلب ہے اس کی پچھلے 3 مہینے کی ایوریج شوگر 120 ملی گرام ہے. اگر اس کا 7% ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ایوریج شوگر 150 ہے, اور اگر 8% ہے تو ایوریج شوگر 180 ہے, اور 9% ہے تو 210 ہے. تو اسی طرح سے آگے 30 ملی گرام بڑھتی جاتی ہے 1% ہیموگلوبن A1C کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں, امریکن ایسوسیشن آف کلینیکل انڈوکرینالوجسٹ اور امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن, یہ زیادہ تر لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ HbA1c پچھلے 3 مہینے کا جو ٹیسٹ ہے بلڈ شوگر کا وہ 7% سے کم ہونا چاہیے, اور کچھ آرگنائزیشنز کہتی ہیں 6.5% سے کم ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلڈ شوگر لیول آن این ایوریج 100 اور 150 کے درمیان رہے, یعنی فاسٹنگ میں 100 کے قریب, 110 سے کم, اور اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے 2-3 گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں تو 150-160 سے کم ہونی چاہیے. یہ ایک ایوریج چاہتے ہیں ساری آرگنائزیشنز کہ اتنا کنٹرول کریں گے تو اس کے ساتھ کمپلیکیشنز ریٹ کم ہوگا. اچھا, یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ جو ایوریج ہے یہ 7% سے لے کے 8% تک کر دی گئی, یعنی بلڈ شوگر لیول کو 180 تک ایکسیپٹ کر لیا گیا نا, زیادہ اوپر ہی کھلی چھٹی ہوگی نا, بہت ہی لبرٹی ہوگی. لبرٹی ہوگی. اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ انسولین یوز کرتے ہیں اور انٹینسو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ایسا ایکچولی نہیں ہے. جیسے ہم ہیموگلوبن A1C کو ہر ایک پیشنٹ کے اوپر اس کے حساب کہ اس کی جو ساری پروفائل ہوتی ہے, اس کا جو ڈیوریشن آف ڈیزیز ہے, اس کی اپنی پیشنٹ کی ایج کتنی ہے, اس پیشنٹ میں ہائپوگلائسیمیا کی ایونٹس کتنے ہوتے ہیں, وہ پیشنٹ ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے, کیا وہ پیشنٹ کسی کمپلیکیشن کا شکار ہے, فار ایگزامپل ڈائبٹیز کی وجہ سے کڈنی ڈیزیز کا شکار ہے, تو اس میں ہم ہیموگلوبن A1C کو 8% تک ایکسیپٹ کر لیں گے, جتنی پرانی ڈیوریشن آف ڈیزیز ہو جائے گی اور جتنے رسک آف ہائپوگلائسیمیا ہوگا. اور وہ ہم خود پہلے بھی اسی طرح سے اس کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک میں ہم ٹائٹ گلائسیمیا کنٹرول چاہتے ہیں. ٹائٹ گلائسیمیا کنٹرول کس میں کریں گے, فار ایگزامپل ینگ ایج میں کوئی ڈائبیٹک آ گیا, آئی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی, 20 to 30 ایئر ایج ہے, اب اس نے ایک لمبی زندگی گزارنی ہے, تو اس کے اندر بلڈ شوگر لیولز اس 80 سالہ بزرگ کے مقابلے میں ٹائٹ کنٹرول کرنے چاہیے, بیکاز اس نے ایک لانگ لائف گزارنی ہے اور اس کو نارمل کے قریب رہنا چاہیے. جتنا پیشنٹ نارمل کے قریب ہوگا اتنا کمپلیکیشنز کا شکار نہیں ہوگا. ان دی لانگ رن اس کو اچھا رزلٹ ملے گا. ان دی لانگ رن اس کو اچھا رزلٹ, کمپلیکیشن سے بھی رہے گا نا. تو اسی لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی پریزنٹیشن کب ہوئی ہے آپ کے پاس. ہم بیٹھ کے ایک ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کا ٹارگیٹ HbA1c یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک پیشنٹ میں بہت ٹائٹ کرتے ہیں. HbA1c کیا ہونا چاہیے؟ ٹارگیٹ HbA1c جیسے میں نے بات کی نا کہ زیادہ تر تو 7% سے کم ہونا چاہیے. کچھ آرگنائزیشن کے مقابلے مطابق جو 6.5% سے کم ہونا چاہیے. میننگ دیر بائی کہ بلڈ شوگر 100 اور 150 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. اب ٹارگیٹس 8% کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پیشنٹ میں بار بار لو شوگر اٹیک ہو یا کرانک ڈیزیز ہوگی. اسے 10-15 سال ہو گئے ڈیزیز کو, اور ساتھ میں لو شوگر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, ساتھ کڈنی ڈیزیز بھی ہو گئی ہے, تو اب آلریڈی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں, تو اب آپ نے کس چیز کو ریورس کرنا ہے, تو اس میں پھر اس طرح کا ٹارگیٹ ٹائٹ
کنٹرول کرنے کا بینیفٹ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جیسے ابھی بتا بھی دیا ایج کے حساب سے، میرے پاس ایک کوشچن بلکہ تھا، آپ نے آٹومیٹکلی آنسر کر دیا کہ مختلف ایجز میں جیسے بچے، جوان، بوڑھے، چھوٹے بچے اور خواتین، اس میں یہ جو HbA1c ہے وہ ایک ہی طرح سے ہم اس کو اس کو سمپل سا اصول ہے ینگ ایج، جتنی ینگ ایج ہے پیشنٹ کی اور جتنی ینگ ایج ہے ڈیزیز کی، ٹھیک ہے نا، اتنا ہی ٹائٹ کنٹرول کرنا چاہیے، اتنا HbA1c 6.5 سے کام رکھنا چاہیے، اور جتنی ڈیزیز کی ڈیوریشن بڑھتی جاتی ہے اور کمپلیکیشن ریٹ بڑھتا جاتا ساتھ، اور جس طرح ایج بڑھتی جاتی ہے تو آپ اس ٹارگیٹ کو تھوڑا لوز کر سکتے ہیں. اچھا کچھ ایسی کنڈیشن ہے ڈائبٹیز میں جس میں ہیموگلوبن جو ابھی ہم جس بارے میں بات کریں اس پہ A1C ہے وہ ناٹ اپلیکیبل، لائک اس کا کوئی فائدہ افادیت نہیں ہے. ایسی کئی کنڈیشن ہیں جیسے کہ سکل سیل انیمیا کے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں یا بہت سویئر انیمیا، اس میں RBCs کی شیپ بدل جاتی ہے، یعنی RBCs کی اپنی شیپ ڈسٹورٹیڈ ہوتی ہے. تو ہیموگلوبن بھی تو ان کے اندر ہی ہوتا ہے نا، ریڈ بلڈ سیلز کے اندر، ریڈ بلڈ سیلز ہی ڈسٹورٹیڈ ہوتے ہیں، تو ہم نے اس میں سے پرسنٹیج نکال لی تو ٹوٹل ہیموگلوبن ہی کم ہے، یا ٹوٹل ہیموگلوبن بہت سویئرلی لو ہے جیسے 7% سے کم ہے، یا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر کڈنی ڈیزیز ہے، اس پیشنٹ کی یوریا اور کیٹرین بڑھ گئے ہیں، اور اسی طرح پریگننسی کی سٹیٹ کے اندر سم ٹائم ہیموگلوبن A1C اس طرح کا فائدہ مند ٹیسٹ نہیں ہے جیسا کہ نان پریگننٹ میں اور باقی نارمل پرسنز میں. سو اگر بہت انیمیا کے پیشنٹس ہوں، پریگننسی کے ہوں، سکل سیل انیمیا کے ہوں، یا ہیموگلوبن کا کچھ ڈس آرڈر ہو، ان کو تھیلیسیمیاز ہو، تو ان میں ہیموگلوبن A1C کی وہ والی اپلیکیشن نہیں ہے جیسے کہ روٹین پرسنس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بات ہم نے کی اوور آل اس ٹاپک پہ جتنی ہم اس اپنے ٹائم کے پروگرام کے ٹائم میں کر سکتے تھے. جو ایک آخری میرا کوشچن ہے، اس آرٹیکل آپ نے کہا میں نے پورا پڑھا ہے آرٹیکل، اس میں جو باتیں تھیں ہم نے کی، لیکن آپ کی ویسے اوور آل کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیا میرے تو یہ میسج ہے کہ جو لوگ بھی ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ اپنی بلڈ شوگر مانیٹر بھی کریں، اپنا ہر 3 ماہ بعد ہیموگلوبن A1C بھی کرائیں، کیونکہ ایک لارج اسکیل پہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں، سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہیموگلوبن A1C آپ 1% جب کم کرتے ہیں تو آپ کمپلیکیشن ریٹ سے، پیچیدگیوں سے 33% دور ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کام کرنے میں بھی افادیت ہے، ایک ریزنیبل رینج کے اندر ہائپوگلائسیمیا اوائڈ کرتے ہوئے. سو یہ جو تھوڑا سا جو ٹارگیٹ اوپر لوز ٹارگیٹ ہے، یہ صرف انہی پیشنٹس کو دیا جانا چاہیے جو آپ کا ڈاکٹر سمجھے کہ یہ اس میں ضروری ہے کہ تھوڑا سا لوز ٹارگیٹ کیا جائے. اچھا اس آرٹیکل میں اوور آل تمام پیشنٹس کے بارے میں اس میں کوئی ود ریسپیکٹ آف جنرلی باتیں کی گئی، وہ بیسیکلی تو وہ نان ڈاکٹرز نے آرٹیکل لکھا نا، یہ نان ڈاکٹرز نے لکھا ہے. اچھا انہوں نے یہ بھی تو لکھا نا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بھیجا، وہ کسی پیشنٹ نے تو نہیں لکھ دیا؟ نہیں، یہ تو ایک کامن کانسیپٹ ہے ڈاکٹروں کے بارے میں. انہوں نے جیسے لکھا اسی طرح اسپرین کے بارے میں، اب اسپرین کے بارے میں ہم خود کہتے ہیں، لوگ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسپرین بہت زیادہ یوز کراتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس پیشنٹ میں کارڈیو واسکولر رسک کم ہو، لیس دین 20% ہو، لیس دین 10% ہو، اور مور دین 30% نہ ہو، اس میں اسپرین کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اچھا سملرلی انسولین کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کا ویٹ لوز نہیں ہو رہا، آلریڈی وہ ویٹ پٹ آن کر رہا ہے، تو ہم یوزلی اس کو انسولین اوائڈ کرتے ہیں. نان انسولین بیسڈ انجیکٹیبلز آ گئے ہیں، نان انسولین بیسڈ نیو ڈرگز آ گئی ہیں، تو ان کو استعمال کرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور تشریف لائے اور اتنی ساری اچھی باتیں ہمارے سننے والوں کو بتائیں. ناظرین اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک خیال رکھیے. اللہ حافظ.